دوستو وقت بہت کم ہے، 4:30 بجے 4:15 بجے اذان ہوتی ہے اور آپ کو 3 بڑے شاعروں کو سننا ہے۔ اب ان کے حصے میں بھی کچھ ہو، ابھی 3-4 شاعر بچے ہوئے ہیں خان صاحب، آئیے بھائی تبرک کے طور پر چند اشعار پیش کر دیجئے تاکہ ان کی تشنگی ختم ہو۔ آئیے۔ اچھا بھائی مختصراً نہیں، ابھی جمیل بھائی ہیں، ڈاکٹر نادیری بھی ہیں، ہمارے غیبی دوست، ابھی کم از کم 3 لوگ ہیں، اور اصول تو یہ ہے کہ ابھی ہمیں ایوب بھائی کو بھی سننا ہے۔ نہیں آپ مقامی ہیں، نہیں یہ آپ کا حق ہے، آپ کا حق، بہت شکریہ۔ تو میں ایک فرمائشی غزل اجمل بھائی نے مجھے یاد دلائی، بڑی پرانی غزل ہے، لیکن انہوں نے کہا خورشید بھائی وہ غزل سنا دیجیے گا۔ دیکھیے وہ انشاءاللہ نہیں، وقت کم نظرت کم رہا، میں نے وقت بھی نہیں، اور جو فرمائش ہاں جو فرمائش کی وہ سن لیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ ایک مطلب شعر پڑھ دوں، ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی، کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی۔ ہاں مرزا، تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی، میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی، تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی۔ اب وہ غزل جس کے مطلب سنیے۔ اچھا یہ مطلب بڑا پرانا، اب یہ جو دور گیا ہے وہ وائرل کر دیا۔ اچھا عمران نے اپنی والد سے وائرل کیا، گالی جو پڑی ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں اندھ بھکتوں کی، لیکن مطلب صاف ہے، کب کہا گیا ہے ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے گا۔ شاداب بہت اچھی شاعری سنائے ماشاءاللہ، خوب سنا میں نے۔ گل کا مسکن بیچ دیا ہے، خار کا مدفن بیچ دیا، گل کا مسکن بیچ دیا ہے، خار کا مدفن بیچ دیا، گل کا مسکن بیچ دیا ہے، خار کا مدفن بیچ دیا، اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا، اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا، بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا، بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا، آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا، آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا۔ اب یہ شعر بھی سنیے کہ بوجھ نہ اپنے من پر رکھا، بار نہ اپنے تن پہ سہا، آمک کے لوگ تو ہوں گے ہاں اور بیٹھے ہیں، سنیے کہ بوجھ نہ اپنے من پر رکھا، بار نہ اپنے تن پہ سہا، بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا، بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا۔ مطلع اور ایک شعر اور پڑھ کے اپنی اجازت چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جب سے کوئی روٹھ گیا تنہائی سی تنہائی ہے، جب سے کوئی روٹھ گیا، جب سے کوئی قریشی صاحب، جب سے کوئی روٹھ گیا تنہائی سی تنہائی ہے، یا تو سونا ویرانہ ہے یا میری انگنائی ہے، یا بڑا خشک سا مسئلہ ہے۔ میں 2 شعر پیش کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں آخری شعر کیسے سنتے ہیں آپ، یہ نئے شعر ہیں آپ کے لیے۔ یا تو سونا ویرانہ ہے یا میری ہے، ایک تو دل کی انگنائی میں بے چینی کا ڈیرا تھا، ایک تو دل کی انگنائی میں بے چینی کا ڈیرا تھا، اس پر تیری یاد نے آ کر اور قیامت ڈھائی ہے، اس پر
पर तेरी याद ने आकर और कयामत ढाई है। शोरा कराम ये शेर सुनिएगा जिसके लिए मैंने दोनों शेर मतलब शेर पढ़ा। मुलाहिदा फरमाए कि उस पर तेरी याद ने आकर और कयामत ढाई है। रखने को तुम प्यार की तोहमत शौक से मेरे सर रख दो, लेकिन इतना सोच लो मुंह से निकली बात पराई है। लेकिन अब आया वो शेर, लेकिन इतना सोच लो मुंह से निकली बात पराई है। लूटने वाले बदबख्तों को इतना भी एहसास नहीं, लूटने वाले बदबख्तों को इतना भी एहसास नहीं। जिसकी रोटी छीन रहे हो वो खुद मांग के लाई है। जिसकी रोटी छीन रहे हो वो खुद मांग के लाई।